والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ، آج ہم سورہ انعام کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ محض اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل و کرم ہے اور آپ تمام احباب کی دعائیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہاں 7ویں پارے تک قرآن کریم کی جو پہلی 5 سورتیں ہیں ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر اور معانی اسے سننے، سمجھنے، بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اسی قرآن کریم کی برکت سے، قرآن کے طفیل سے، اور خصوصاً ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ اور جو بڑے شیوخ ہیں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی طفیل سے ہمیں قرآن کریم تفسیر کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرمائے اور ہمیں صحیح معانی کے ساتھ اصل معنی میں قرآن کریم کا فہم اور قرآن کریم کا سمجھنا نصیب فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو سورہ انعام کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ یہ لفظ انعام حمزہ کے زبر کے ساتھ ہے، انعام، اور یہ نعم کی جمع ہے۔ نعمن اور نعمن دونوں طرح سے پڑھے جاتے ہیں، اور نعمن کے معنی ہے یا نعمن کے معنی ہے چوپائے، پالتو جانور۔ اصل میں ابتداً یہ لفظ صرف اونٹ کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور بعد میں تمام جو مویشی ہیں، پالتو جانور ہیں، تو ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ اور اس سورہ انعام کی آیت نمبر 136 سے لے کر 146 تک ان آیات کے اندر جانوروں کے متعلق مشرکین مکہ کے باطل جو افکار و نظریات ہیں اس کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ انعام رکھا گیا۔ اور انعام نام کی جمع اور اس کی جمع الجمع، یعنی آگے جو دوسری جمع وہ اناعیم آتی ہے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، اسی طرح اور بھی کئی روایات ان میں آتا ہے کہ چند آیات چھوڑ کر، بعض روایتوں میں 6 آیات کا ذکر ہے کہ انہیں چھوڑ کر یہ پوری صورت ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ علامہ علوسی رحمہ اللہ انہوں نے ان روایات کو نقل کیا ہے اور ان پر نقد کیا ہے، تنقید کی ہے، لیکن اکثر حضرات مفسرین کرام انہوں نے ان روایات کو ذکر کیا ہے کہ یہ پوری کی پوری صورت ایک ہی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی۔ اور یہ جو صورت کا نام رکھا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے تسمیۃ الکل باسم الجز، ایک جز کی وجہ سے پوری کی پوری صورت کا وہی نام رکھ دیا جاتا ہے۔
کہ جس طرح اس کے اندر انعام مویشیوں کے متعلق مشرکین کے جو باطل عقائد و نظریات تھے ان کا ذکر ہے، تو یہ ایک جز تھا، اس جز کی وجہ سے پوری سورت کا نام سورہ انعام رکھا گیا۔ یہ جو قرآن کریم کی جمعی جو ترتیب ہے، اس لحاظ سے یہ قرآن کریم کی 6ٹھی سورت ہے، نمبر 6 ہے اس کا، اور نزول کے اعتبار سے جو ترتیب نزولی ہے وہ 55واں اس کا نمبر ہے، اور یہ سورہ حجر کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ ماقبل کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے سورہ مائدہ کے ساتھ کہ سورہ مائدہ کے آخر میں توحید کا ذکر تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کے جو غلط عقائد و نظریات تھے ان کا رد تھا، اور بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر، اعبدوا اللہ ربی و ربکم۔ تو یہاں اس صورت کے اندر بھی توحید کا بیان ہے، اور مخالفین مشرکین کی طرف سے جو اعتراضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے ان اعتراضات کے جوابات ہیں۔ اور اس صورت کا جو موضوع ہے توحید کا ذکر ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اور کفار کی اصلاح کا، اور کفار میں سے بھی خصوصاً جو مجوس ہیں آتش پرست ان کی اصلاح کا ذکر ہے۔ سورہ مبارکہ کا اس کے جو فضائل ہیں، تو فضیلت میں ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ انعام یہ مکہ میں ایک رات کے اندر یہ پوری سورت نازل ہوئی، اور جس وقت اس سورت کا نزول ہو رہا تھا تو 70,000 ملک حولہا، 70,000 فرشتے وہ اس سورت کے ساتھ تھے، اور یجارون حولہا بالتسبیح، وہ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس وقت سورہ انعام کا نزول ہوا تو اس کے ساتھ اتنے فرشتے تھے کہ سد ما بین الخافقین، جس نے آسمان کے تمام کناروں کو، افق کے کناروں کو پر کر دیا تھا۔ لہم زجل بالتسبیح، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، ان کی بنبناہٹ تھی تسبیح کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس موقع پہ سبحان اللہ اس کا ورد فرما رہے تھے۔ اسی طرح اور بھی اس سورت کے فضائل ہیں۔ یہ مکی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ سب سے عمدہ تعریف مکی اور مدنی کی کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی مکی، اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی مدنی، تو ہجرت سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اور اس سورت کے اندر 165 آیا، 165 آیتیں ہیں، و20 رکوعا، اور 20 رکوع ہیں اس میں۔ اور اس سورت کے جو کلمات ہیں ان کی تعداد 3100، بعض حضرات نے 3052 لکھی ہے، اور اس سورت کے جو حروف ہیں وہ 12935 یا 12422 یہ اس سورت کے حروف ہیں۔ اب معانی کے لحاظ سے بعض حضرات نے قرآن کریم کی تقسیم کی ہے کہ معانی کے لحاظ سے قرآن کریم کی جو تقسیم ہے اس کو 5 حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا ہے، کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک خاص صفت کا ذکر ہے۔ ویسے تو بہت ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اور احکامات کا ذکر ہوتا ہے ہر سورت کے اندر، لیکن اس ہر سورت کا ایک جلی عنوان ہوتا ہے۔ تو اس طرح بعض حضرات نے پورے قرآن کریم کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ حصہ اول یہ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ مائدہ تک ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالقیت کا ذکر ہے، زیادہ تذکرہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالقیت کا کہ وہ خالق و مالک ہے، پیدا کرنے والی ذات وہ ہے۔ سورہ انعام سے بنی اسرائیل تک یہ دوسرا حصہ ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت کا تذکرہ وہ عام ہے، اور حصہ سوم جو ہے وہ سورہ کہف سے سورہ سبا تک ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکومت و سلطنت کا تذکرہ ہے۔
پھر سورہ سبا سے آگے حوامیم جو ہیں، حامیم والی جو صورتیں، تو اس میں زبردستی جو شفاعت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، جس طرح مشرکین کا نظریہ و عقیدہ تھا کہ ہمارے بت یا جن انبیاء کا ہم نام لے رہے ہیں جن کی ہم اولاد ہیں وہ ہمیں زبردستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے چھڑا لیں گے، تو اس شفاعت قہری کی نفی ہے۔ اور حوامیم سے آخر تک سورہ ناس تک اس کے اندر تخویفات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انذار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نافرمانوں کے لیے عذاب کا تذکرہ ہے۔ جبکہ کچھ دیگر حضرات نے، جن میں مولانا امین احسن اصلاحی اور ان کے جو شاگرد ہیں، تو انہوں نے بھی قرآن کریم کی ایک تقسیم کی ہے، اور یاد دہانی کے لیے قرآن کریم کے جو کی صورتیں ہیں ان کو یاد رکھنے کے لیے انہوں نے جو تقسیم کی ہے، تو انہوں نے مکی اور مدنی جو صورتیں ہیں ان کے 7 گروپ بنائی کہ قرآن کریم کی یہ جو ترتیب توقیفی ہے نزول، وہ تو یعنی آگے پیچھے اس میں صورتیں ہوتی ہیں، جس طرح ہم نے سورہ مائدہ کے بارے میں پڑھ لیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدنی زندگی کے آخر میں اس میں کچھ آیتیں نازل ہوئی، یہاں تک کہ الیوم اکملت لکم دینکم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 وہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی سن 10 ہجری میں۔ تو مکی اور مدنی صورتوں کی قرآن کریم کی یہ جو ترتیب ہے، جو مصحفی ترتیب ہے توقیفی، تو اس میں مکی اور مدنی صورتوں کے 7 گروپ ہیں۔ پہلا جو گروپ ہے وہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، اس میں ایک ہی سورت سورہ فاتحہ یہ مکی ہے، اور اس کے بعد 4 صورتیں وہ مدنی ہیں، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، یہ 4 صورتیں یہ مدنی صورتیں تھیں۔ اور ان کے اندر چونکہ مدنی صورتوں کے اندر، اور یہ مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گروپ ہے، سب سے لمبی صورتیں ہیں، تو ان میں زیادہ تر شریعت کے احکامات کا ذکر، روزوں کے متعلق ہم نے پڑھ لیا، اور اسی طرح حج کے متعلق، عمرے کے متعلق، جانوروں کے ذبح کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق، جہاد کے متعلق، تو یہ جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں وہ اس پہلے گروپ میں ہیں، جس میں 5 صورتیں ہیں، 1 مکی اور 4 صورتیں مدنی۔ دوسرا جو گروپ ہے وہ یہاں سے سورہ انعام سے شروع ہوتا ہے، اور یہ سورہ توبہ تک اس کے اندر 4 صورتیں ہیں، سورہ انعام اور اعراف، یہ 2 صورتیں مکی ہیں، اور انفال اور توبہ یہ 2 صورتیں جو ہیں یہ مدنی ہیں، اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو عنوان ہے، ایمان بالرسالت کا تذکرہ ہے۔ تیسرا جو گروپ ہے یعنی سورہ توبہ، انفال، یہ 2 مدنی۔ اس کے بعد سورہ یونس، یہ مکی صورت ہے، اور آگے سورہ مومنون تک یہ 14 صورتیں ہیں جو مکی صورتیں ہیں۔ درمیان میں قرآن کریم کا جو درمیانی نصف حصہ ہے، 11ویں پارے سورہ یونس سے لے کے سورہ مومنون تک، یہ 14 صورتیں یہ مکی ہیں، اور سورہ نور یہ مدنی صورت ہے، 1 صورت۔ تو یہ تیسرے گروپ کے اندر 15 صورتیں ہیں، 14 مکی اور 1 مدنی۔ اس کے بعد جو چوتھا گروپ ہے سورہ فرقان سے سورہ سجدہ تک، اس کے اندر 8 صورتیں یہ مکی ہیں، اور آخر میں سورہ احزاب 1 صورت یہ مدنی ہے۔ تیسرے گروپ میں 1 سورہ نور وہ مدنی، اور چوتھے گروپ میں احزاب یہ مدنی۔ 5واں جو گروپ ہے سورہ سبا سے لے کے سورہ احقاف تک، اس میں 13 صورتیں وہ مکی ہیں، اور 3 صورتیں سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ حجرات، یہ 3 مدنی صورتیں ہیں۔ چھٹے گروپ میں قاف کا واقعہ، یہ 7 صورتیں مکی ہیں، اور 10 صورتیں سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک، 28ویں پارے کے آخر تک، یہ 10 صورتیں جو ہیں یہ مدنی ہیں۔ اور 8واں جو گروپ ہے سورہ ملک سے سورہ اخلاص تک، یہ 46 صورتیں یہ مکی ہیں، اور آخر میں سورہ فلق اور سورہ ناس یہ مدنی صورتیں ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کے معانی کے لحاظ سے، یا مضمون کے لحاظ سے، یا مکی اور مدنی ہونے کے لحاظ سے، یہ 2 طرح کے تقسیم مفسرین کرام نے کی ہیں، جس کا ہم نے تذکرہ پڑھ لیا۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ تمام تعریفیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ عام جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والے، لیکن اس میں
معانی کی طرف، اصل جو لفظ رحمان اور رحیم ہے اس کے اندر جو اصل بنیادی معنی ہے اس کی اتنی وضاحت نہیں ہوتی جتنی وضاحت حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ترجمے میں ہے۔ وہ ترجمہ کرتے ہیں شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الرحمن سب پر مہربان، رحمان الدنیا جس طرح کہا جاتا ہے۔ کافر مسلمان دہریے جو بھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی سب کو کھلاتا پلاتا ہے اور دنیا کی نعمتیں دے رہا ہے، اس لیے سب پر مہربان۔ الرحیم بہت مہربان ہے، اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ رحیم الآخرہ، یا آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالی بہت زیادہ مہربان ہوں گے، لیکن ایک خاص طبقے پر، وہ مسلمانوں کا طبقہ ہے کہ جو مومن مسلمان ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان پہ بہت زیادہ مہربان ہوں گے، کافروں پر کوئی مہربانی نہیں ہوگی۔ اور دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی سب پر مہربان ہے، لیکن دنیا میں مہربانی سب پر ہے، لیکن اس مہربانی اس طرح کی نہیں ہے جس طرح آخرت میں ہوگی کہ وہاں مومن جو چاہے گا اللہ سبحانہ و تعالی اسے عطا کریں گے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ الذی جس نے، وہ اللہ، خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور اور اندھیریاں اور روشنی بنائی، ثم الذین کفروا پھر بھی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، بربہم یعدلون وہ دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردگار کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ خلقہ پیدا کیا اس نے، السماوات سما کی جمع آسمانوں، الارض مفرد ہے زمین، وجعل بنایا اس نے، الظلمات ظلمتن کی جمع اندھیریاں اندھیرے، والنور روشنی، ثم پھر بھی، یہ جو ثم کا لفظ ہے یہ حرف عطف ہے، لیکن دوسرا کوئی بھی حرف عطف اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، یعنی یہ معنی عطف کے ساتھ ساتھ یہ کفار کی جو نادانی اور ان کے عقیدے کی جو قباحت ہے اس پر بھی دلالت کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ ہیں جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اندھیریاں اور روشنی بنائی، پھر بھی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یعدلون وہ دوسروں کو برابر قرار دے رہی۔ یعدلون کا جو لفظ ہے عدل، عدل کے معنی انصاف کرنا، برابری کرنا، تو یہاں معنی ہے کہ الوہیت میں وہ جو معبودان باطلہ ہیں ان کو اللہ کے برابر بنا دیتے ہیں۔ بعض حضرات نے اس کا معنی یعدلون کو عدول سے لیا ہے، حکم عدولی کرنا، جیسے قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ ہے بل ہم قوم یعدلون، تو اس صورت میں معنی ہوگا ثم الذین کفروا پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، بربہم یعدلون اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کی حکم عدولی کرتے ہیں، حکم ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ آیت کریمہ میں الحمدللہ تمام تعریفیں وہ اللہ ہی کی ہیں، جس طرح کی بھی تعریف ہو اس کے لائق وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ السماوات والارض، سماوات کا لفظ جمع ہے اور الارض کا جو لفظ ہے وہ مفرد ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سماوات آسمان جتنے بھی ہیں ان کی خلقت الگ الگ ہے، وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہے، ان کی جو جسامت ہے وہ الگ ہے، ان کی جو کیفیت ہے وہ الگ ہے۔ الارض زمین وہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی، ایک دوسرے سے ملتی جلتی، تو اس لیے الارض مفرد اور السماوات کو جمع لایا، حالانکہ دوسرے مقام پہ زمین کے متعلق بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے 7 زمینیں پیدا کی۔ وجعل الظلمات والنور، ظلمات جمع، النور کا جو لفظ ہے وہ مفرد واحد، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نور روشنی وہ ایک ہی ہے، نور جو ہے روشنی وہ ایک ہی ہے، تمام اس کے جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب ان کا جو مقصد ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، آخر میں جو نتیجہ ہے وہ ایک ہی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ظلمات ہیں اندھیرے وہ بہت زیادہ ہیں، اس کے اسباب بھی بہت زیادہ ہیں، اور جو قسمیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، یعنی کفر کی جو اقسام ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور ہدایت ایک ہی ہے۔ بعض حضرات نے اس کا مصداق وہ چونکہ اس سے پہلے زمین اور آسمان کا ذکر ہے تو جعل الظلمات والنور کا مصداق انہوں نے رات اور دن کو قرار دیا۔ بعض حضرات وہ فرماتے ہیں کہ کفر اور ہدایت اس سے مراد ہیں، دونوں جو معنی ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔
هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی ذات ہے جس نے تم کو گیلی مٹی سے پیدا کیا، ثم قضى اجلا، پھر تمہاری زندگی کی ایک میعاد مقرر کر دی، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور دوبارہ زندہ ہونے کی ایک متعین میعاد اسی کے پاس ہے، ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا من طین، گیلی مٹی سے۔ مختلف قسمیں قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر ہے، تو ان میں ایک طین ہے، طین کہتے ہیں گیلی مٹی کو، تراب خشک مٹی۔ ثم قضا، قضا یہ بھی کئی معنی کے لیے آتا ہے، مقرر کر دینا، فیصلہ کرنا قاضی سے ہے، اسی طرح عزم کرنا، پختہ ارادہ کرنا۔ تو سیاق و سباق کی مناسبت سے اس کے جو معانی ہوتے ہیں وہ مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں ثم قضا اجلا، اس کے معنی ہے کہ قضا اجلا، پھر اللہ نے ایک میعاد مقرر کر دی۔ اجل کہتے ہیں میعاد کو، اور اجل موت کو بھی کہا جاتا ہے۔ آگے فرمائے وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک دوسری مدت، مسمن طے شدہ، متعین، یعنی دوبارہ زندہ ہونے کی ایک متعین میعاد، عندہ اسی کے پاس ہے، ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ تمترون تم شک کرتے ہو، تردد کرتے، امتراء سے ہے، جس چیز کے اندر شک و شبہ ہو اس کے متعلق بات کرنا، اس کے متعلق جھگڑنا۔ تو اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا گیلی مٹی سے، اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، کہ تمہارے باپ دادا جو ہیں آدم، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گیلی مٹی سے بنایا۔ اور دوسرا یہ بھی کہ تمہاری زندگی کی جو تمام زندگی کا دار و مدار، یعنی کھانے پینے کی تمام اشیاء، وہ اسی زمین سے، اسی مٹی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا فرماتی۔ اس لیے فرمایا کہ اور انسان کی جو تخلیق ہے وہ بھی اسی سے، کہ مٹی سے اناج، دانہ، پھل فروٹ وہ اگ جاتے ہیں، انسان اسے کھاتے، اسی سے اس کا خون، اسی سے نطفہ وہ بنتا ہے، اور نطفے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو پیدا فرما دیتی۔ ثم قضا اجلا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدت مقرر کی، تمہارے مرنے کی کا ایک وقت مقرر کیا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور دوسرا وقت متعین، دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کا۔ پہلے اجل سے مراد ہر انسان کی موت، اور وَأَجَلٌ مُّسَمًّى سے مراد قیامت، کہ قیامت کا وقت وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کیا، عندہ اس کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے کہ کس کی زندگی کتنی ہے، کتنی عمر اس کی باقی ہے، اور قیامت کب آئے گی۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم اس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں تم شک میں پڑے ہوئے ہو، یا ثم انتم تمترون، تم اس موت کے متعلق، قیامت کے متعلق تم شک میں پڑے ہوئے ہو کہ یہ قیامت کا آنا یہ سچ ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں جو ہر انسان کی موت، اس کا آنا سچ ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے، تو اسی طرح قیامت کا آنا یہ بھی سچ اور حق ہے، لیکن اس کی جو مقررہ میعاد ہے اس کا علم کسی کے پاس نہیں۔ حدیث جبریل، مشہور حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں، سوالات کرتے ہیں اسلام کے متعلق، ایمان کے متعلق، احسان کے متعلق، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس طرح سائل پوچھنے والے کو قیامت کا علم نہیں ہے، اسی طرح جس سے پوچھا جا رہا ہے اسے بھی اس بارے میں کچھ علم نہیں، یعنی قیامت کے متعلق میرا علم تجھ سے زیادہ نہیں ہے، تجھے جس طرح نہیں پتا اسی طرح مجھے بھی علم نہیں۔ تو پھر اس نے کہا یا رسول اللہ اس کی نشانیاں بتائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ اور سورہ لقمان کے آخر میں وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت کا علم وہ اللہ کے پاس ہے۔ 5 چیزوں کا ذکر فرما دیا کہ ان کا علم وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے، وَفِي الْأَرْضِ اور زمین میں بھی، يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وہ تمہارے چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے، وَجَهْرَكُمْ
اور کھلے ہوئے حالات بھی، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ جو کچھ کمائی تم کر رہے ہو اس سے بھی واقف ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ، واللہ سبحانہ وتعالی آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی۔ یعلم سرکم، اس سے مراد یہ ہے یعنی متصرف، قادر، یا بعض حضرات نے کہا کہ معبود، آسمانوں میں بھی معبود وہی اللہ ہے اور زمین میں بھی معبود وہی اللہ ہے۔ وما تأتيهم من آیۃ من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضین، کافروں کا حال یہ ہے وما تأتيهم من آیہ، ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جب بھی کوئی نشانی آتی ہے الا كانوا عنها معرضین، تو یہ لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ عطا یاتی کے معنی آنا، تأتی آتی ہے، ہم ان کے پاس، من آیتن کوئی بھی نشانی، من آیات، آیات آیت کی جمع، آیات ربہم رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی، الا مگر، کانو عنہا یہ لوگ اس سے معرضین اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، چنانچہ جب حق ان کے پاس آ گیا، فسوف کذبوا بالحق تو ان لوگوں نے اسے جھٹلا دیا، فسوف یأتیہم انباء، نتیجہ یہ کہ جس بات کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، فسوف یأتیہم جلد ہی ان کے پاس آ جائے گی، انباء خبر، ما کانوا بہ یستہزئون جس بات کا یہ مذاق اڑاتے رہے۔ یقیناً قد یہ تحقیق کا معنی دیتا ہے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، جمع مذکر غائب ماضی کا صیغہ، بالحق حق کو، لما جب جاءہم آیا ان کے پاس وہ حق، جب حق آیا ان کے پاس تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ فسوف جلد ہی، ان قریب، یأتیہم جیسے اوپر تأتیہم یأتیہم، تو ان قریب آئے گی ان کے پاس، انباء نبا کی یہ جمع ہے انباء، خبریں، حقیقتیں۔ نبا اصل میں کہتے ہیں وہ خبر جس سے کوئی بڑا فائدہ یا اس کے اندر فائدے کا ظن غالب ہو، یقین ہو، تو اس کو انباء یا نبا کہتے ہیں۔ تو یقیناً آ جائے گی ان کے پاس انباء خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون اس بات کی جس بات کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ کذبوا بالحق اس سے مراد کیا ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ لما جاءہم بالحق، لما جاءہم حق سے مراد قرآن کریم ہے۔ جب ان کے پاس قرآن کریم آیا تو انہوں نے قرآن کریم کو جھٹلایا، اور بعض حضرات وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا۔ اور انباء فسوف یاتیہم انباء قریب آ جائے گی ان کے پاس خبر، تو یہاں پہ انباء سے مراد وہ عذاب کی خبر ہے، عذاب کی خبر ان کے پاس آ جائے گی، ما کانوا بہ یستہزئون وہ عذاب جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے رہے، یعنی قیامت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو ڈراتے اللہ کے عذاب سے تو یہ عذاب کو خلاف عقل سمجھ کے یہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، فرمایا قریب وہ عذاب ان پہ آ جائے گا۔ یہ مذاق کے لیے قرآن کریم میں 3 الفاظ آتے ہیں، ایک تو یہی لفظ ہے استہزاء سے، مستہزئون، یستہزئون، ہا زا حمزہ یہ اس کا مادہ ہے، اور ایک سخر کا لفظ بھی ہے، اور ایک لفظ فندہ بھی ہے۔ یہ 3 الفاظ یہ مذاق اڑانے کے معنی کے لیے آتے ہیں قرآن کریم میں۔ جو پہلا لفظ ہے استہزاء جو یہاں بھی آ چکا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کا اندرونی طور پر مذاق اڑانا، یعنی خلاف عقل سمجھ کر کسی آدمی کا ایسے فعل پر مذاق اڑانا جو اس سے سرزد نہ ہوا ہو، یہ اس کے لغوی معنی ہے استہزاء کے۔ جیسے قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 14 میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ جب یہ منافق اپنے شیطان ساتھیوں سے علیحدگی میں گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو محض ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو خلاف عقل سمجھ کر کسی آدمی کا مذاق اڑانا، کسی چیز کو خلاف عقل سمجھ کے اور اس پر کسی شخص کا مذاق اڑانا، یہ استہزاء ہے۔ اور سخر یہ اس کے معنی ہے ذلت، تو اس کے اندر ذلت اور حقارت کا پہلو پایا جاتا ہے، یعنی کسی سے بگاڑ لینا،
کسی کو ذلیل سمجھنا، ذلیل کرنا، کسی کا عیب بیان کر کے اس کا مذاق اڑانا، جیسے سورہ حجرات میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے ایمان والو کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ تو یہاں پہ یہ جو سخر کا لفظ ہے لا یسخر، اس میں یعنی کسی کا عیب بیان کر کے اس کا مذاق اڑانا، اس کو ذلیل کرنا، حقیر سمجھنا، تو یہ اس معنی میں۔ اور تیسرا جو لفظ ہے فندا، اس کے معنی ہے رائے کی کمزوری، یعنی کسی کو کمزور رائے یا فاطر العقل بتلانا، بے وقوف سمجھنا، جیسے سورہ یوسف میں ہے آیت نمبر 94 ہے قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، قال ابوہم ان کے باپ یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف علیہ السلام کی بو محسوس کر رہا ہوں، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ یہ بوڑھا سٹیا گیا، یعنی تم مجھے بے وقوف نہ سمجھو۔ تو تفندون بے وقوف سمجھنا، فاطر العقل بتلانا، تو یہ تین لفظ استہزاء، کسی چیز کو خلاف عقل اور عجیب سمجھ کر مذاق اڑانا، سخر کسی کے عیب بیان کر کے ازرائے حقارت اس کا مذاق اڑانا، اور فندا کسی بوڑھے کی باتوں کو انہونی سمجھ کر مذاق اڑانا۔ تو یہاں فرمائے کہ یہ جو لوگ ہیں فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس کو یہ خلاف عقل سمجھا کرتے تھے، ان قریب اس کی جو خبریں ہیں وہ ان کے پاس آ جائیں گی، وہ عذاب آ جائے گا۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، الم یروا کم اہلکنا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا من قبلہم، ہم نے کتنے لوگوں کو ہلاک کیا، کتنی قوموں کو، من قرن قوموں میں سے، مکناہم فی الارض جن کو ہم نے زمین میں اقتدار دیا تھا، ما لم نمکن لکم جو تمہیں نہیں دیا، وارسلنا السماء علیہم مدرارا اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں بھیجی، وجعلنا الانہار تجری من تحتہم اور ہم نے دریاؤں کو مقرر کر دیا کہ وہ ان کے نیچے بہتے رہیں، فأہلکناہم بذنوبہم لیکن پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین اور ان کے بعد دوسری نسلیں پیدا کی۔ الم یروا حمزہ استفہام کا، لم یروا مضارع کے اوپر لم کا لفظ آ گیا، ماضی کے معنی میں ہو گیا، کیا لم یروا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا اصل میں یرونا تھا، آخر سے نون گر گیا، یرو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم کتنے اہلکنا، اہلک تو اہلکنا جمع متکلم، ہلاک کیے ہم نے من قبلہم ان سے پہلے، من قرن قومیں، قرن کا جو لفظ ہے احادیث کے اندر یا عربی میں یہ کئی معنی دیتا ہے، سینگ کو بھی کہا جاتا ہے، جس طرح ذوالقرنین مشہور ہے، تو قرن کے ایک معنی سینگ ہے، عورت کو بھی کہا جاتا ہے، عورت کے گیسو اسے بھی کہا جاتا ہے، بالوں کا جو بٹا ہوا حصہ، اور ایک زمانے کے لوگ ہم عصر ان کے لیے بھی قرن کا لفظ آتا ہے، قرن الشمس سورج کے کنارے کو کہتے ہیں، تو اسی طرح عمر کے لیے بھی لفظ آتا ہے، اور یعنی 10 سال سے لے کے 120 سال تک اس کے لیے بھی قرن کا لفظ آتا ہے، یعنی 10 سال کو بھی قرن کہتے ہیں، 20 کو بھی، 30 40 50 60 70 80 90 100 اور 120، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے یہ قرن کا لفظ آتا ہے۔ قرن کی جو جمع ہے وہ قرون ہے، جیسے حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ تو اس میں بعض حضرات نے لکھا ہے کہ قرن سے مراد 100 سال ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 سال کے متعلق فرمایا کہ یہ میرا زمانہ یہ سب سے بہتر، پھر اس کے بعد والے 100 سال، پھر اس کے بعد والے 100 سال۔ تو یہاں اس سے مراد، قرن سے مراد یعنی ایک زمانے کے لوگ وہ مراد ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا، مکناہم فی الارض،
جن کو ہم نے زمین میں اقتدار دیا تھا، ہم نے ان کو با اختیار بنایا تھا، ان کو جماؤ عطا کیا تھا۔ ما لم نمکن لکم، جو اقتدار ہم نے تمہیں نہیں دیا، وہ تمکین، وہ جماؤ تمہیں نہیں ملا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے بھیجا ان پر آسمان سے، علیہم ان کے اوپر، مدرارن، اصل میں ارسلنا بھیجنا، السماء آسمان، یہاں پہ سما سے مراد بادل ہیں، بارش ہے، مدرارن یہ درن سے اور درتن سے ہے، بہت برسنے والا، لگاتار برسنے والی بارش۔ وجعلنا، اور ہم نے بنایا، الانہار نہروں کو، دریاؤں کو، تجری جو بہ رہے تھے، من تحتہم ان کے نیچے، یعنی ان کے درختوں کے نیچے، ان کے گھروں کے نیچے، یا ان کے کنٹرول میں ہم نے دے دیے تھے وہ دریا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پس ہم نے انہیں ہلاک کیا، بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ذنب گناہ، وَأَنشَأْنَا اور ہم نے پیدا کیے، من بعدہم ان کے بعد، قرنن آخرین دوسرے لوگ، دوسرے جو لوگ ہیں، دوسری جو قومیں ہیں، وہ قومیں ہم نے پیدا کی۔ فرمایا کہ ان لوگوں نے نہیں دیکھے ان سے پہلے کتنی ایسی مضبوط قومیں جن کو ہم نے زمین میں جماؤ عطا کیا تھا، قوم سمود، قوم عاد، یہ حجاز مقدس ہی کے اندر رہنے والی قومیں تھیں۔ غالباً تبوک کے قریب جو ہے قوم سمود کی جو بستیاں تھیں، ان کے جو مکانات تھے اور پہاڑوں کے اندر انہوں نے جو جگہیں بنائی ہوئی تھیں، آج بھی ان کے وہ جو آثار ہیں وہ باقی ہیں۔ معلوم نمکن لکم، وہ ہم نے تمہیں عطا نہیں کیا، ان کی جو قدریں تھی، ان کے پاس جو طاقت، ان کے پاس جو قوت تھی۔ اور ارسلنا السماء علیہم مدرارا، ہم نے ان پہ جو بارشیں نازل کی، یعنی آسمان سے خوب بارشیں بھیجی، جس کی وجہ سے ان کی زمینوں نے اچھی فصلیں دی، اور ہم نے نہریں ان کے محلات کے نیچے، ان کے باغات کے نیچے نہروں کو جاری کیا، یا ہم نے دریاؤں کو مقرر کر دیا، وہ ان کے نیچے بہتے رہیں، یعنی دریا جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں تھے، جس طرح فرعون نے کہا هذه الانہار تجری من تحتی۔ تو پھر جب فاہلکناہم بذنوبہم، ہم نے انہیں ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور ان کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی۔ مکی صورتوں کے اندر زیادہ تر یہ اسی طرح کے جو مضامین ہیں ان کا ذکر ہے، تخویف ہے، مشرکین مکہ کو دعوت ہے، کافروں کو دعوت ہے۔ احکامات جو ہیں وہ مکی صورتوں میں یا تو ہے ہی نہیں یا بہت کم ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور ان کافروں کا حال یہ ہے، وَلَوْ نَزَّلْنَا، اور اگر ہم نازل کریں، اتاریں، عَلَيْكَ آپ پر، کتاباً کوئی ایسی کتاب، فی قرطاس جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہو، فلمسوہ تو یہ اسے چھوئیں گے، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، یعنی یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تو اس کے بعد بھی لقال الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ پھر بھی یہی کہتے، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ نزلنا اور تنزیل کا لفظ کئی بار گزر چکا، انزال اور تنزیل۔ فی قرطاس یہ نیا لفظ ہے، قرطاس کہتے ہیں کاغذ پہ لکھی ہوئی جو تحریر ہوتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے، وہ کاغذ جس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہو اسے قرطاس کہتے ہیں۔ اس کی جمع آتی ہے قراتیس، اور یہ اصل میں عجمی زبان کا لفظ ہے، جس کو یعنی عربی بنا لیا گیا ہے، معرب ہو گیا۔ جس کاغذ پر کچھ نہ لکھا ہو اسے عربی میں طرس کہتے ہیں، طاراسین۔ تو فی قرطاس، اگر ہم اس قرآن کو لکھی ہوئی صورت میں، جس طرح تورات نازل ہوئی اس طرح کاغذوں کے اوپر، تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے، فلمسوہ پھر یہ اسے چھوتے، لمس کے معنی ہے چھونا، ہاتھ لگانا، تو یہ اسے چھو لیتے، اور چھونے کے بعد بھی یہ لوگ کہتے کہ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو سری جادو کے سوا کچھ نہیں، کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، یہ کفار کے کچھ مطالبے ہیں یہ 3 آیات کے اندر، تو انشاءاللہ پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ وقالوا لولا، اور یہ لوگ کہتے ہیں لولا انزل علیہ ملک،
اس پیغمبر پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ ولو انزلنا، اور اگر ہم اتارتے نازل کرتے ملکن فرشتے کو، لقضی الامر، تو سارا کام ہی تمام ہو جاتا۔ وہی قضا کا لفظ پھر آگے، ثم لا ينظرون، پھر ان کو کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ یہ کہتے ہیں لولا، کیوں نہیں، انزل، نازل کیا گیا، اتارا گیا، علیہ، اس پیغمبر پر، ملکن فرشتہ۔ ملک فرشتے کو کہتے ہیں، ملک لام کے زیر کے ساتھ بادشاہ کو، جیسے مالکی، اسی میں ایک قرات ملک بھی ہے، ملک یوم الدین۔ ولو انزلنا، اور اگر ہم اتار دیتے ملکن فرشتے کو، لقضی الامر، تو سارا کام ہی تمام ہو جاتا، فیصلہ ہو جاتا، ثم لا ينظرون، پھر ان کی طرف نہ دیکھا جاتا، مطلب یہ ان کو مہلت نہ دی جاتی، انتظار نہ کیا جاتا۔ ولو جعلناہ ملکن، اور اگر ہم بناتے ملکن فرشتے کو، یعنی اگر ہم فرشتے ہی کو پیغمبر بناتے، لجعلناہ رجلا، تو تب بھی اسے کسی مرد ہی کی شکل میں بناتے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ان کو پھر ہم اس شبے میں ڈال دیتے جس میں اب مبتلا ہیں۔ اور اگر ہم بناتے ہو اس کو، یعنی یہ ہو جو ہے یہ نبی کی طرف اشارہ ہے، اس نبی کو بناتے فرشتہ وہ نبی ہوتا، لَجَعَلْنَاهُ، تو ہم اسے بناتے لازماً رجلاً، مرد کی شکل میں، انسانی شکل میں، وَلَلَبَسْنَا، لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ، لَبَسَ عَلَيْهِ، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی پر معاملہ مشتبہ ہو گیا، مخلوط کر دینا۔ التباس کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، التباس ملتبس یعنی گڑمڑ ہو جانا، تو وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ، تو ہم ان کو شبے میں ڈال دیتے، ما یلبسون، جس کے اندر یہ اب مبتلا ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا تذکرہ فرمایا، اور اس ضمن میں کفار کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے تھے، تو ان کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے منچاہے معجزے طلب کیے تھے، ان کا ذکر اور ان کا رد فرما دیا۔ اب ان میں سب سے پہلی جو آیت ہے، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، آیت نمبر 7، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِهِمْ، اگر ہم ایسی کتاب نازل کرتے جو کسی صفحے کے اندر لکھی ہوئی ہوتی، یہ اسے چھوتے اپنے ہاتھوں سے، اور پھر بھی یہ کافر کہتے کہ یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی امیہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور اس نے ایک مخالفانہ، معاندانہ مطالبہ پیش کیا اور کہا، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتا جب تک میں یہ واقعہ نہ دیکھ لوں کہ آپ آسمان میں چڑھ جائیں اور وہاں سے ہمارے سامنے کتاب لے کر آئیں جس میں میرا نام لے کر یہ کہا گیا ہو کہ میں آپ کی تصدیق کروں۔ اور اس کے بعد کہنے لگا کہ یہ سب کہہ کر بھی اگر اس طرح ہو جائے، آپ یہ سب کچھ کر لیں، یہ سب کچھ کر کے دکھائیں ہمیں، تو جب بھی میں یعنی مسلمان ہوتا نظر نہیں آتا، مجھے نہیں لگتا کہ میں پھر بھی مسلمان ہو جاؤں۔ اب یہ عبداللہ بن ابی امیہ، اس نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، اس موقع پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر ہم لکھی ہوئی کتاب بھی لا کے ان کو دے دیں تب بھی یہ لوگ کہیں گے یہ کھلا جادو ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، عجیب اتفاق یہ ہوا کہ یہی عبداللہ بن ابی امیہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے اور بڑے اچھے مسلمان تھے، اسلام کے غازی بنے، اور پھر یہ غزوہ طائف میں یہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد والی جو آیت ہے، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر فرشتہ کیوں نہیں اترا، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ اس آیت کریمہ میں بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ عبداللہ بن ابی امیہ، نضر بن حارث اور نوفل بن خالد، یہ جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم آپ پر ایمان اس وقت لائیں گے جب آپ آسمان سے ایک کتاب لے کر آئیں اور اس کے ساتھ 4 فرشتے آئیں جو اس کی گواہی دیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، اور اس بات کی گواہی دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کتاب بھی ہو، 4 فرشتے بھی ہوں، وہ اس بات کی گواہی دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا جواب دیا کہ لو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون،
اگر ان کا مانگا ہوا معجزہ وہ ہم دکھلا دیں، فرشتہ بھیج دیں، اور یہ قوم ماننے والی ہے نہیں، تو اس معجزہ کے دیکھنے کے بعد جب یہ خلاف ورزی کرے گی تو پھر اللہ کا حکم یہ ہوگا کہ یہ لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو قوم کسی معجزے کو طلب کرتی ہے اور ان کا مانگا ہوا معجزہ وہ انہیں دے دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر انہیں مہلت نہیں ملتی، اگر پھر بھی انکار کریں تو فوراً ان پہ عذاب آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمائے لقضی الامر، تو پھر کام تمام ہو جاتا اور ان کو مہلت نہ دی جاتی۔ آگے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ اب دوسرے انداز سے اس کا جواب دیا گیا کہ یہ جو سوال کرنے والے ہیں یہ کہتے ہیں کہ بھئی فرشتہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو، ہمارے سامنے آئے اور ہمیں کہے کتاب کے متعلق گواہی دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گواہی دے، تو تب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے۔ تو اس کا جواب دے دیا کہ اگر ہم فرشتے کو نازل کریں تو اس صورت میں بھی فرشتہ اگر ان کے پاس رسول بن کے فرشتہ آ جائے تو تب بھی وہ فرشتہ انسانی شکل میں ہوگا، مرد کی شکل میں ہوگا، تو پھر بھی یہ ماننے سے انکار کریں گے اور یہی کہیں گے کہ جی ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ فرشتہ اگر اپنی اصلی شکل کے اندر، اصلی شکل و صورت میں آئے گا تو اس کی ہیبت کو تو کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ یہ سارے وہ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور اگر انسانی شکل میں آئیں گے تو اس صورت میں یہ پھر یہی کہیں گے کہ جی یہ فرشتہ تو نہیں ہے، یہ انسان ہے، لہذا یہ یعنی ہمارے پاس فرشتہ آنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جوابات دے دیے، اور اسی آیت کریمہ میں یہ بھی فرما دیا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو اس سے جتنے بھی جمہور علماء مفسرین ہیں جنہوں نے کہا کہ عورت وہ نبی نہیں ہو سکتی، تو وہ اس سے دلیل بھی لیتے ہیں کہ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اگر فرشتہ بھی میں بھیجتا تو وہ مرد کی شکل میں ان کے پاس آتا نبی بن کے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت یہ ہے کہ استہزئ برسل من قبلک، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ فحاق بالذین، پس آ گیرا ان لوگوں کو، سخروا منہم، جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ان انبیاء کا، ما کانوا بہ یستہزئون، یہ اسی چیز نے انہیں آ گیرا جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، استہزئ مجہول کا صیغہ ہے، مذاق اڑایا گیا، برسول من قبل کا، آپ سے پہلے کئی رسولوں کا، جمع کا لفظ رسول۔ فحاقہ، پس گیر لیا، حاقہ یحیق، اس نے گیر لیا، وہ الٹ پڑا، نازل ہوا، تو پس گیر لیا بالذین، ان لوگوں کو، سخروا منہم، ان انبیاء کے ساتھ جنہوں نے مذاق کیا تھا، ان لوگوں کو گیر لیا، ما کانوا بہ، اسی چیز نے جس کا یستہزئون، انہوں نے مذاق اڑایا تھا، عذاب کا انہوں نے مذاق اڑایا جب انبیاء نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے گا۔ تو استہزاء کا وہی لغوی معنی وہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ بھئی کسی چیز کو عجیب خیال کر کے، عقلی طور پہ کسی چیز کو خلاف عقل سمجھ کے اس کا مذاق اڑانا، یہ استہزاء ہے۔ تو انہوں نے حضرات انبیاء کرام کی طرف سے جو ان کو عذاب سے ڈرایا گیا تو انہوں نے عذاب کو خلاف عقل سمجھا، اس کا مذاق اڑایا کہ ہم پہ کوئی عذاب نہیں آ سکتا۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ان کافروں سے کہو کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، ثم انظروا، پھر دیکھو کہ کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ سیرو کے معنی جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں سیر کرنا، چلنا، فی الارض، زمین میں چلو پھرو، ثم انظروا، پھر دیکھو تم، کیف کان عاقبۃ المکذبین، ان لوگوں کا انجام کیسے ہوا جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا تھا۔ مکذب کی جمع مکذبین، اس میں فاعل کا صیغہ۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، ان سے پوچھو، لمن، کس کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض،
آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ قل للہ، پھر اگر وہ جواب نہ دیں تو خود ہی کہہ دو کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اللہ سبحانہ و تعالی تم سب کو ضرور بالضرور قیامت کے دن جمع کرے گا، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ الذین خسروا انفسہم، لیکن جن لوگوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر رکھا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے، فہم لا یؤمنون، حقیقت پر ایمان نہیں لاتے۔ قل آپ کہہ دیجئے لمن ما فی السماوات والارض، کس کا ہے؟ من استفہامیہ ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے یہ کس کا ہے؟ قل آپ کہہ دیجئے، جواب دیجئے، للہ، اللہ ہی کا ہے۔ کتب علی، کتب کے معنی لکھ لینا، لازم کر دینا، علی نفسہ الرحمہ، کیونکہ جو چیز لکھ لی جاتی ہے وہ پختہ ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے۔ اس نے لکھ لیا علی نفسہ الرحمہ، اپنے اوپر رحمت کو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا، لام تاکید اور آخر میں نون ثقیلہ، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں۔ یہاں پہ الافی کے معنی میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن میں جمع کرے گا، لا ریب فیہ، جس دن میں کوئی شک نہیں، الذین، وہ لوگ، خسروا، جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، انفسہم، اپنے آپ کو، یعنی جن لوگوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر رکھا ہے، فہم لا یؤمنون، وہ لوگ ایمان نہیں لاتے، وہ اس حقیقت پر ایمان نہیں لاتے، اس کو قبول نہیں کرتے۔ اس رکوع کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے منکرین کے انکار کا ذکر تھا، اور یہاں منکرین کے ان کا جو انجام ہے، اس برے انجام کا ذکر ہے کہ جو جھٹلانے والے ہیں اور جو منکر ہیں تو ان کا جو برا انجام ہے اس کا ذکر۔ آیت کریمہ میں فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تحریر میں اپنے ذمہ یہ وعدہ لکھا کہ جو تحریر، وہ وعدہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مضمون یہ ہے، ان رحمتی تغلب علی غضبی، یعنی میری رحمت وہ میرے غضب پر غالب رہے گی، میری رحمت وہ میرے غضب پر غالب رہے گی۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے میں تھے، اور اس میں جو قیدی عورتیں تھیں، ان عورتوں میں سے کسی عورت کا ایک شیرخوار بچہ وہ کہیں گم ہو گیا تھا، اور وہ مارے مارے پھر رہی تھی، اس بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، ایک طرف دوڑتی دوسری طرف دوڑتی، اور جب اسے اس کا وہ بچہ مل گیا تو ملتے ہی اس نے فوراً اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور وہ شیرخوار بچہ اسے دودھ پلانے لگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے تھے، صحابہ کرام اسے دیکھ رہے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ یہ عورت جس کے دل میں اپنے بچے کی اتنی محبت ہے، کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس اللہ نے اس عورت کے دل میں یہ محبت پیدا کی ہے، وہ اس عورت سے، یعنی اپنے بندوں پر وہ اللہ ماں سے کئی گنا زیادہ مہربان ہے، ماؤں سے زیادہ وہ مہربان رب ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو کبھی عذاب نہیں دیں گے۔ اور لکھا ہے کہ جو مومن مسلمان ہوں گے ان کو یہ جو عذاب دیا جائے گا جہنم میں، وہ ان کی جو ان کے گناہ ہیں ان گناہوں سے پاکی کے لیے، تاکہ یہ ان گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ اور بعض روایات میں تو آتا ہے کہ جو نیک مومن لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا ہی میں ان گناہوں سے پاک کر لیتے ہیں، مصائب، پریشانیاں، مشکلات آ جاتی ہیں، بیماریاں، جس کی وجہ سے وہ جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ بالکل پاک صاف دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور جو گناہ ان سے ہوتے ہیں تو ان گناہوں کی سزا ان کو دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ اور یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی شخص وہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو مشکلات، مصائب، پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس بندے کے لیے جنت میں ایک اعلیٰ مقام
وہ مقرر کیا ہوتا ہے، اس کا انتخاب کیا ہوتا ہے۔ تو اب بندے کے جو اعمال ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتے کہ وہ اس مقام تک پہنچ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس پر وہ مصیبت پریشانی لے آتے ہیں، اور اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ اور جو کافر ہیں تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں جو سزا دیں گے وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور وہ ان کے گناہوں کی اور ان کا جو کفر ہے اس کفر کی سزا ہوگی۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، رات اور دن میں جتنی مخلوقات آرام پاتی ہیں، وَلَهُ سب اسی کے قبضے میں ہیں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وہ ہر بات کو سنتا، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ ہی کے لیے ما سکن فی اللیل والنہار، جو سکون حاصل کرتا ہے، جو آرام پاتا ہے، فی اللیل رات میں، والنہار اور دن میں، وہو السمیع العلیم واللہ سبحانہ وتعالی ہر بات کو سنتا، العلیم ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب چونکہ دنیا میں زمانے کے لحاظ سے دیکھا جائے یا رات ہے یا دن، اس کے علاوہ تیسری چیز کوئی نہیں ہے، تو اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ کائنات اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے۔ تو یہاں صرف سکون کا ذکر اس لیے فرمائے کیونکہ حرکت جو ہے وہ سکون کے مقابلے میں خود سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ جو چیز حرکت کرتی ہے اور پھر ساکن بھی ہو جاتی ہے، تو اب سکون وہ چیزیں جو حرکت کرتی ہیں وہ بھی کبھی ساکن ہو جاتی ہیں، اور جو ہر وقت ساکن رہتی ہیں وہ ہوتی ہی ساکن ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔